نوجوان امت کی وہ پونجی ہے جس پر امت کی فلاح بہبود کا دار و مدار ہے۔ نوجوان قوم کی امید ہوتا ہے، اس پر قوم کے عروج و زوال کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر یہ راہ راست پر آ جائے اور اس کی جوانی صحیح راستے پر لگ جائے تو معاشرے میں بہار آ جاتی ہے، ایک صالح معاشرہ وجود میں آتا ہے، ملت کی صحیح تعمیر ہوتی ہے، تاریخی شر و فساد کافور ہو جاتا ہے۔ نوجوان صحیح فکر بلند خیالات کے حامل ہوتے ہیں تو قوم زندہ رہتی ہے، اگر ایسا نہ ہوا تو قوم اس جسم کے مانند ہو جاتی ہے جس میں نہ روح ہو، ہر شخص کے چہرے پر افسردگی چھائی جاتی ہے۔ چنانچہ نوجوانوں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے اور ذمہ داری کا احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نوجوانوں کی قیادت کون کرے، ایک اہم مسئلہ ہے۔ اگر ہم نوجوانوں کا کوئی قائد ہوگا تو ہم بڑے بڑے میدانوں کو سر کر سکتے ہیں، دنیا میں انقلاب پیدا کر سکتے ہیں، تاریخ کے دھارے کو بدلا جا سکتا ہے۔ اس تعلق سے بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے، ہماری قیادت کون کرے، کس کو ہم اپنا قائد بنائیں۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے نوجوانوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے استوار کرے، اس کی ذات پر غیر متزلزل یقین اعتماد ہو، ہمارے قلوب ایمانی طاقت سے سرشار ہو، خواہش نفس کے دلدل سے ہم اپنے آپ کو نکالے، شیطانی کاموں سے اجتناب ہو، اپنی دین و شریعت پر ایسے قائم ہو کہ کوئی ہمیں اس سے ہٹا نہ سکے، کوئی ہمارے ایمان کا سودا نہ کر سکے۔ کیسے ہی حالات ہو، ہم اللہ کی رسی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو ہاتھ سے نہ جانے دے، اور پھر مسجد اقصی و فلسطین کے تعلق سے بھی متفکر ہو، دوستی میں اس کے تعلق سے فکر کرنے اور کچھ کرنے کی جذبات پیدا کرے، محلہ بستی بازاروں میں مسجد اقصی کے تعلق سے ملاقات و گشت کرے، فلسطین کے نوجوانوں کی قربانیوں کو یاد کرے، وقت کو ادھر ادھر ضائع کرنے کے بجائے کچھ ایسے کام کرنے کا جذبہ ہو جس سے امت کو فائدہ پہنچے۔ اسرائیلی مصنوعات کی مکمل بائیکاٹ کی مہم چلائے، کیونکہ اسرائیلی امریکہ اشیاء کو خرید کر ہم دشمن کی معاشیات و اقتصادیات کی ترقی کا سبب بنتے ہیں، جس کے ذریعے ان کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، جس کو وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے، ان کے خلاف جنگی اسلحہ ساز و سامان تیار کرنے میں لگاتے ہیں۔ اگر ہم انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے فلسطین کے تعلق سے پیغامات بھیجتے رہے، موبائل کے ذریعے پیغام کا تبادلہ کرتے ہیں۔ ہمارا نوجوان طبقہ فیس بک کو بھی ضرورت بھر استعمال کرے، ہر وقت ہم اسی میں نہ لگے رہے، کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ اسرائیل کی 100 کمپنیاں جتنا ایک ماہ میں کمائی کرتی ہے، صرف فیس بک کے ذریعے اتنی کمائی ان کی 15 دنوں میں ہوتی ہے۔ اب تو واٹس ایپ ایسا رائج ہو گیا ہے کہ نوجوان ہر لمحہ اس میں گزارتے ہیں، اس کو بھی ہم اپنے مقصد کے تحت استعمال کریں، ایسی چیزیں ارسال کریں جس سے ذہن و دماغ کی تعمیر ہو۔ ایسا کر کے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا تعاون اور دشمنوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ نیز جہاد کی نیت سے یہ کام انجام دے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم سب کو بھی مجاہدین میں شامل کر لے۔ علاوہ جہاں کہیں بھی مسلمان بھائی پریشان ہے، اپنی بستی میں، محلے میں یا ملک کے کسی بھی حصے میں، تو اس کی خبرگیری کرے اور ان کی جو مدد کر سکتے ہو کرے، اگر امداد پہنچا سکتے ہو تو پہنچائے، انتشار و اختلاف کو بالائے طاق رکھ دے، پیار محبت کی فضا قائم کرے، اسلامی اخلاق کی مکمل تصویر پیش کرے، تاکہ مسلمانوں کے تعلق سے غلط تصورات ختم ہو جائے اور ملک کے اندر ہم داعیان صفات کے ساتھ رہے، دعوت کے کام سے وابستہ رہے، اسی کو اپنا میدان عمل بنائے، اور جو پیغام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کے لیے لے کر آئے تھے، اس پیغام کو ہم اپنے وطن بھائیوں تک پہنچائے اور اسلامی تعلیمات اور اسلامی اخلاق سے ان کو روشناس کرائے، اور ہم خود مکمل اسلام کی تصویر پیش کرے اور ان کے سامنے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرے، تاکہ وہ یہ سوچنے اور کہنے پر مجبور ہو جائے کہ اسلام ہی دین برحق ہے۔ افسوس کہ ہم نے اسلام کو اپنے ہی تک محدود رکھا، اس کی دعوت کو عام نہیں کیا۔ ہم بھول گئے یہ کہ یہ دین پوری انسانیت کے لیے اتارا گیا ہے اور ہر شخص اس کا مخاطب ہے، اور تو اور ہم نے خود بھی اس پر عمل نہیں کیا۔ اگر ہم اس پر عمل پیرا ہوتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا جو صورتحال اس وقت ہمارے ملک ہندوستان کے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، مکمل دین میں داخل ہونے کی توفیق بخشے۔